السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علما، اللہم رب زدنا علما والحقنا بالصالحین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ سرہ وعلانیتہ۔ اللہم لک الحمد انت ہدیتنا ورزقتنا وخلقتنا وفرجت عنا ومن كل شيء ما سألناك ربنا أعطيتنا۔ اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك۔ اللهم اجعل حبك حب إلي من نفسي مالي أهلي ومن الماء البارد۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أذلنا تحت ظل عرشك يوما لا ظل إلا ظلك۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد۔ اللهم ثبتنا عند الموت بكلمة لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان۔ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وإلى طاعتك۔ اللهم اغفر ذنوبهم وطهر قلوبهم وحسن فروجهم۔ اللهم احفظهم كما تحفظ به عبادك الصالحين يا ذا الجلال والإكرام، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا۔ انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا آیت نمبر 230 سے لے کر 234 تک۔ لفظی ترجمہ، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے اسے تیسری بار، فَلَا تَحِلُّ، تو نہیں حلال، لہو اس کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حتی تنکیہا، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے، زوجن غیرہ، کسی اور خامد کے ساتھ اس کے علاوہ، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا خامد بھی اسے طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو نہیں ہے گناہ ان دونوں پر، أَن يَتَرَاجَعَا، یہ کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظنّا، اگر وہ دونوں یہ خیال کریں، أَن يُقِيمَا، یہ کہ وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدیں، وَتِلْكَ، اور یہ،
حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے انہیں، لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو سب علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا اور وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ پس تم سب روک لو انہیں، بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے سے، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ یا پھر رخصت کر دو انہیں، بِمَعْرُوفٍ بھلے طریقے سے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ اور نہ تم سب ان کو روکو، زِرَارًا دکھ دینے کی خاطر، لِتَعْتَدُوا تاکہ تم سب زیادتی کر سکو، وَمَن يَفْعَلْ اور جو کوئی ایسا کرے گا، ذَلِکَ یہ، فقط تحقیق، ظلم اس نے ظلم کیا، نفسہ اپنے نفس پر، ولا اور مت تتخذوا تم سب بناؤ، آیات اللہ اللہ کے احکام کو، ہزوا ہنسی مذاق، وَاذْکُرُوا اور تم سب یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کے احسان کو، علیکم جو تم پر ہے، وما انزل علیکم اور جو اس نے نازل کی تم پر، من الکتابی کتاب سے، والحکمتی اور حکمت سے، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، بھی اس کے ذریعے، واتقوا اللہ اور سب ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا پس وہ پوری کر لیں، أَجَلَهُنَّ اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو نہ تم سب روکو انہیں، أَن يَنكِحْنَ یہ کہ وہ نکاح کر لیں، أَزْوَاجَهُنَّ اپنے خاوندوں سے، اذا تراضوا جب وہ سب راضی ہوں، بینہم آپس میں، بالمعروف جائز طریقے سے، ذالک یہ، یوعظ اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے، بھی اس کو، من کانا جو کوئی ہے، منکم تم میں سے، یؤمن باللہ ایمان لاتا اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، ذالکم یہ حکم، ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، وَأَطْہَرُ اور زیادہ ستھرا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، اور انتم لا تعلمون تم سب نہیں جانتے، والوالدات اور مائیں، یرضعن وہ دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولین کاملین 2 سال مکمل، لمن ارادہ اس کے لیے ہے جو ارادہ کرے، این یتم یہ کہ وہ پوری کرے، یتم الرضاعۃ پوری کرے دودھ پلانے کی مدت کو، وعلی المولود لہ اور ذمے ہے جس کا بیٹا ہے یا جس کا بچہ ہے، رزقہن ان کا رزق، وکسوتہن اور ان کا لباس، بالمعروفی دستور کے مطابق، لا تکلف نہ تکلیف دی جائے، نفس کسی نفس کو، الا وسعها مگر اس کی گنجائش کے مطابق، لا تضار اور نہ نقصان پہنچایا جائے، والدتن ماں کو، بولدیہا اس کے بیٹے کے سبب، ولا مولود اور نہ جس کا بیٹا ہے، بولدہ اس کے بیٹے کے سبب، وعلی الوارث اور وارث پر بھی، مثل ذالک اسی طرح ہے، فإن ارادا پس اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں، فصالاً دودھ چھڑانے کا، ان ترازن باہم رضامندی کے ساتھ، منہما
ان دونوں کی، وتشاور اور ان دونوں کے مشورے سے، فلا جناح تو نہیں ہے گناہ، علیہما ان دونوں پر، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا یہ کہ تم سب دودھ پلواؤ گے، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح پس نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم تم پر، اذا سلمتم جب تم دے دو، ما آتیتم جو تم نے دینا طے کیا تھا، بالمعروفی دستور کے مطابق، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین اور وہ لوگ، یتوفون جو فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن اپنی بیویاں، یتربصن وہ روکے رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو نکاح سے، اربعۃ اشہر 4 مہینے، و عشرہ اور 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَا اور جب وہ پوری کر لے، اجلہن اپنی عدت کو، فلا جناح تو نہیں ہے گناہ، علیکم تم پر، فیما اس بارے میں جو، فعلنا انہوں نے فیصلہ کیا، فی انفسہن اپنے حق میں، بالمعروفی دستور کے مطابق، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون اس سے جو تم سب عمل کر رہے ہو، خبیر خوب خبردار ہے۔ جی تلاوت سنتے ہیں اس کی۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا فيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض
منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे हम खुला के जो थे, पिछले लेसन में हम खुला के अहकामात जो थे वो पढ़ रहे थे कि अगर कोई औरत अपनी जान जो है वो किसी मर्द से छुड़ाना चाहती है तो फिर वो खुला का तरीका जो है वो इख्तियार कर सकती है, क्योंकि खुला में ये है कि औरत अपना हक महर मर्द को जो है वो माफ करके अपना आप छुड़ा सकती है और उसकी इद्दत जो है वो 1 महीना है। लेकिन खुला जो है वो एक मुकम्मल तलाक नहीं होती। बहरहाल अगर वो दोबारा मियाँ बीवी जो हैं किसी बात पे राजी होकर दोबारा रुजू करना चाहें तो मर्द जो है वो दोबारा उससे शादी कर सकता है। तो अगली आयत देखते हैं, फ़इन तल्लक़हा, अगर वो तलाक दे दे उस औरत को, फला तहिल्लु लहू, तो पस नहीं है हलाल उस मर्द के लिए, मिन बादु, इसके बाद, हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, यहाँ तक कि वो निकाह कर ले किसी और मर्द के साथ। तो क्योंकि तलाक रजी में अल्लाह ताला ने हमें जो था वो बताया कि मर्द जो है वो रुजू कर सकता है दौरान इद्दत, और अगर इद्दत का वक्त ख़त्म हो गया हो तो फिर दोनों फरीकैन जो हैं वो बाहमी रजामंदी के साथ नया निकाह करके आपस में जुड़ सकते हैं, आपस में आबाद हो सकते हैं। और इसी तरह खुला में भी जो है, खुला जब औरत कर ले लेती है तो फिर निकाह जदीद के साथ जो है वो दोनों फरीक आपस में आबाद हो सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो तीसरी तलाक का जिक्र है, तलाक बायना का। पहली 2 तलाक जो होती हैं वो रजी होती हैं और तीसरी तलाक जो है वो तलाक बायना कहलाती है। तो तलाक बायना जो होती है उसमें मर्द जो है वो अपनी औरत के साथ फिर रुजू नहीं कर सकता, फिर तलाक जो है वो पक्की हो जाती है। तो यहाँ पर तलाक बायना का जिक्र जो है वो आ रहा है। फ़इन तल्लक़हा, अगर वो उसे तलाक दे दे यानी औरत को, फला तहिल्लु, तो नहीं है हलाल उस मर्द के लिए, मिन बादु, इसके बाद, हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, यहाँ तक के वो निकाह करे, नून काफ हा इसका रूट होगा, तल्लक़हा ता काफ लाम इसका रूट ता लाम काफ इसका रूट होगा, और ज़ौजन गैरहा दूसरे खामन के साथ, क्योंकि निकाह जो है वो बड़ी ही अहम चीज है। निकाह एक ऐसी चीज होती है जिससे 2 शख्सों के दरमियान जो है वो अल्लाह ताला मोहब्बत का वो रिश्ता कायम कर देते हैं कि वो ऐसी मोहब्बत जो है वो किसी और के साथ इंसान को हो ही नहीं सकती जो हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ होती है। और अगर खानदानी निज़ाम के अंदर दरारें पड़नी शुरू हो जाएं, यानी हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जो हैं वो दरारें पड़नी शुरू हो जाएं, तो फिर शरीयत जो है मुख्तलिफ तरीकों के साथ इन दरारों को पूर करने और इस निज़ाम को कायम रखने की जो है शरीयत ने जो है वो कोशिश की है। तो पहली तलाक के बाद रुजू की इजाज़त है, और फिर अगर तमाम वसाइल को इस्तेमाल करने में नाकामी महसूस हो तो फिर इस सूरत में जो है शरीयत क्या हुक्म देती है कि इंसान जो है वो अपनी बीवी को तीसरी भी तलाक जो है वो दे दे।
کیونکہ ان دونوں کا آپس میں کیا ہے، نباہ نہیں ہو رہا. تو تیسری طلاق کے بعد عورت اور مرد جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. اب وہ کیا، اگر مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ تعلق قائم نہیں کر سکتا، کیونکہ اب وہ تینوں طلاقیں دے کر اسے فارغ کر چکا ہے. لیکن ہاں ایک صورت جو ہے وہ باقی ہے، اگر وہ پہلی عورت کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رفاع کرزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اللہ کے رسول، رفاع نے جو ہے وہ مجھے طلاق دے دی تھی. رفاع صحابی تھے، انہوں نے طلاق دے دی تھی، اور وہ بھی طلاق بائنہ، یعنی آخری طلاق، 3 طلاقیں، یعنی تیسری طلاق جو تھی وہ دے دی، جس کے بعد دوران عدت رجوع نہیں ہو سکتا. پھر میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر کرزی سے جو تھا وہ نکاح کر لیا، مگر ان کے پاس جو ہے وہ کپڑے کے پلو جیسا ہے، یعنی وہ انسان جو ہے وہ صحیح نہیں، نامرد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً تم رفاع کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہو. اس نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا حتی یذوق اسیلتک وتذوق اسیلتہ، یعنی یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ تجھ سے لطف اندوز نہ ہو اور تو اس سے لطف اندوز نہ ہو. لیکن جس طرح پہلے خامد کے ساتھ نکاح میں بسنے کی نیت سے کیا تھا، اسی طرح دوسرے خامد کے ساتھ بھی گھر آباد کرنے کی نیت سے نکاح کیا ہو، لیکن کوئی اللہ کی طرف سے ایسا عذر بن جائے، یعنی خامد فوت ہو جائے یا وہ طلاق دے دے، اس کے ساتھ نہیں بنی، تو وہ پھر پہلا خامد جو ہے اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. اگر وہ اس نیت کے ساتھ شادی کر رہی ہے، جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں اس کو کیا کہتے ہیں، حلالہ کہتے ہیں، تو وہ حلالہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نکاح کی جو ہیں وہ 5 شرطیں مفسرین بتاتے ہیں کہ انسان جب نکاح کرے تو اس کے لیے 5 شرطیں جو ہیں وہ ضروری ہیں. پہلے خامد سے طلاق حاصل کرنے کے بعد عورت جو ہے وہ عدت پوری کرے. نمبر 2، نکاح ولی کی اجازت کے ساتھ دوسرے خامد کے ساتھ کرے، اور نکاح کے ساتھ جو ہے وہ طلاق کی شرط نہ ہو کہ میں نکاح کر رہی ہوں اور اگلے ہفتے جو ہے وہ مجھے طلاق دینی ہوگی، یہ والی شرط نہیں ہوگی. اگر یہ شرط لگا کر وہ عورت دوسرے خامد کے ساتھ دوسری جگہ نکاح کر رہی ہے تو اس کا نکاح جو ہے وہ باطل ہوگا. تو نمبر 3 جو ہے وہ دوسرے شوہر کے ساتھ اس کا باہمی آپس میں جو ہے وہ ریلیشن شپ ہونا چاہیے جو ہسبینڈ وائف کا ہوتا ہے، اور پھر دوسرا خامد اپنی مرضی سے طلاق دے. اور 5ویں شرط یہ کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ پہلے اپنی طلاق کی جو ہے وہ عدت گزارے گی. تو یہ ہے اس کا جو ذریعہ، جو خامد پہلا جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ 3 طلاقیں دینے کے بعد رجوع کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر حلالہ کی صورت میں یا حلالہ کوئی کروانا چاہتا ہو کہ وہ پہلی عورت جو ہے وہ میرے پہ حلال ہو جائے اور وہ کسی سے ایک رات کے لیے اس کی شادی کر دے اور پھر اس کو شرط لگائے کہ تم دوسرے دن ہی اسے طلاق دے دینا تاکہ میں اس سے شادی کروں، تو وہ جائز نہیں ہے. اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ المحل والمحل لہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کی خاطر حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر لعنت بھیجی ہے. استغفر اللہ. یعنی اس شوہر کے لیے جو اس نے پہلے طلاق دے کے عورت کو رخصت کیا تھا، اب اس کے لیے دوبارہ اگر عورت جو ہے اس قسم کا جو ہے وہ اپنا قدم بڑھا رہی ہے تو اللہ کے نبی نے اس پر لعنت بھیجی ہے. تو حضرت عقبہ بن عامر اس کے بارے میں روایت کرتے ہیں، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور یہ والی جو حدیث اب میں آپ کو کوٹ کر کے بتانے لگی ہوں وہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بالتیسی المستعار، قالوا بلا یا رسول اللہ، قال هو المحل له لعن الله المحل له ومحل له،
میں تمہیں بتاؤں کہ ادھار لیا گیا سانڈ کون سا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا ضرور بتائیں۔ فرمایا جو حلالہ کرے طلاق والی عورت سے اس لیے نکاح کرے کہ وہ پہلے خامد کے لیے حلال ہو جائے۔ حلال کرنے والے اور جس کے لیے حلال کیا جائے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے۔ تو جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ پھر شادیاں دوبارہ کی ہوئی شادیاں کہاں کامیاب ہوتی ہیں۔ تو عورت کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو خامد جس نے پہلے اس کو اس کی تذلیل کر کے اس کو گھر سے نکالا ہے وہ دوبارہ اس کے لیے کیسے مخلص ہو سکتا ہے۔ اگر وہ پہلے ہی مخلص ہوتا تو وہ اس کو کبھی بھی اس گھر سے نہ نکالتا، اور اگر اس نے پہلی دفعہ ہی اس کی بے عزتی کر کے اس کو گھر سے فارغ کر دیا ہے تو وہ دوبارہ اس کے لیے کبھی بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر عورت اس نیت کے ساتھ یا مرد اس کو جو ہے وہ کر رہا ہے کہ تم کسی اور مرد سے شادی کرو اور پھر دوبارہ میرے گھر آ جاؤ، میرے سے نکاح کر لو، تو ایسی صورت میں اللہ نے ان دونوں پر جو ہے وہ لعنت کی ہے، جو حلالہ کرنے والا ہے اور جس کے لیے کیا جائے۔ اور اگلے مرد کو بھی اگر اسی لالچ میں کچھ پیسہ دیا جائے یا اس کے ساتھ کوئی اور جو ہے وہ مطالبہ طے پا جائے کہ اس کو کہا جائے کہ تمہیں اتنے پیسے دیں گے یا تمہارے ساتھ تمہیں یہ دیں گے تو تم ایسے کرو، ایک رات اس کو رکھ لو اور دوسرے دن اس کو فارغ کر کے جو ہے وہ بھیج دو، تو یہ بھی جائز بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ایسے یہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں وہ آتے رہتے ہیں، ہم پروگرامز بھی ٹی ویوں میں دکھاتے رہتے ہیں اور لوگ جو ہیں پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لوگ پہلے عورتوں کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیتے ہیں اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے پھر اس طرح کے کام کروا کے دوبارہ ان سے نکاح کرنے کے آرزومند ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مرد کے بارے میں سوال کیا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، پھر اس کے بعد ایک دوسرے شخص نے اس عورت سے شادی کر لی اور جمع کرنے سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دی، تو کیا یہ عورت اپنے پہلے خامد کے لیے حلال ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہاں تک کہ دوسرا خامد پہلے کی طرح اس عورت سے لطف اندوز نہ ہو جائے اور وہ عورت دوسرے خامد سے لطف اندوز نہ ہو جائے۔ جس طرح پہلے خامد کے ساتھ نکاح کی بسنے کی نیت سے کیا تھا، اسی طرح دوسرے خامد کے گھر آباد ہونے کی نیت سے نکاح ہو اور آباد بھی رہے۔ پھر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے اللہ کی طرف سے، یہ فوت ہو جائے وہ یا پھر اس کی نہ بنے اس کے ساتھ اور اس نے اس کو طلاق دے دی، لیکن نیت کے ساتھ، کیونکہ نیتیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت جانتے ہیں، تو نیت اگر اس کی خراب ہے، نیت میں کوئی شک ہے کہ وہ پہلے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اس نے دوسرے مرد کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کیا ہے، تو وہ اس پر جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے جو ہیں معاشرے میں بہت رواج پا چکی ہیں اور اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی سیکھنے کی جو ہے وہ انتہائی ضرورت ہے، کیونکہ نکاح سے پہلے یہ باتیں جو ہیں وہ سب کو سیکھنی چاہیے۔ قرآن پڑھیں گے تو سیکھیں گے، اگر قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو پھر ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ صحیح طور پر زندگی نہیں گزار سکیں گے، کیونکہ دونوں کے حقوق جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے کیسے کھول کھول کے ہمیں قرآن میں بتا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے والا بنائے اور ہر انسان کو نکاح کرنے کے بعد پہلے مرد ہو یا وہ عورت ہو، دونوں کو یہ سارے قانون جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے پڑھنے چاہیے، یاد ہونے چاہیے کہ اس نے اپنی ازواجی زندگی جو ہے وہ کس طرح بسر کرنی ہے، اور والدین کو اس پر بچوں کو جو ہے وہ تھوڑی سختی بھی کرنی چاہیے کہ وہ قرآن میں یہ چیزیں سیکھیں اور پھر ان کے نکاح جو ہیں وہ کیے جائیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پس اگر وہ طلاق دے دے اس عورت کو تو پس نہیں ہے گناہ ان دونوں پر، أَن يَتَرَاجَعَا، یہ کہ وہ دونوں رجوع کر لیں۔ یتراجع کا روٹ ہوگا را جیم عین، ان ظنا، اگر وہ گمان کرتے ہیں، ان یقیما حدود اللہ، یہ کہ وہ قائم کریں گے اللہ کی حدوں کو۔
یعنی اگر دوسرا شوہر اپنی بیوی کو اپنی مرضی سے طلاق دے دے، یعنی اس کے تو ذہن میں بھی یہ خیال نہ ہو کہ اس عورت نے جو ہے وہ میرے ساتھ اس لیے شادی کی ہے کہ میں اس سے طلاق لوں، اور پھر یعنی ان دونوں کی آپس میں نبھا نہیں بن پائی، اور پھر باہمی رضامندی سے جو ہیں وہ آپس میں جدا ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کی اس خامد کے ساتھ بھی نہیں بنی۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جس عورت کی پہلے خامد کے ساتھ نہیں بنتی، عموماً اس کی دوسرے خامد کے ساتھ بھی جو ہے وہ ناچاکی ہی رہتی ہے۔ تو عورتوں کو بھی جو ہے اس چیز سے بہت کمپرومائز کرنا چاہیے کہ وہ پہلے ہی خامد کے ساتھ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کریں، کیونکہ جب عورت طلاق یافتہ ہو جاتی ہے تو وہ دوسرے مرد کی نظر میں جو ہے وہ قابل قدر نہیں رہتی، اور پھر وہی مرد جو اس کے ساتھ بڑے شوق سے نکاح کرتا ہے، پھر بعد میں جو ہے اس کے لیے وہ تانوں کا سبب بھی بن جاتا ہے کہ اگر تم اتنی اچھی ہوتی تو پہلا خامد تمہیں کبھی بھی طلاق نہ دیتا۔ تو اس لیے عورت کو اپنے آپ میں جو ہے وہ کمپرومائز کر کے پہلے ہسبینڈ کے ساتھ ہی جو ہے وہ زندگی بسر کرنی چاہیے، کیونکہ صبر کے ساتھ اگر انسان ٹائم گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگیوں کو جو ہے وہ آسانیوں میں بھی بدل دیتے ہیں۔ تو اس کی بنسبت اس کے کہ عورت جو ہے وہ دوسرے خامد کے پاس جائے اور اس سے مختلف قسم کی باتیں سنے، اور وہ باتیں سن کر اس کا دل اور بھی زیادہ جو ہے وہ پریشان ہو، اور بعض عورتیں تو پھر جب دوسرے کی بات برداشت نہیں ہوتی تو پھر اپنا آپ ہی ختم کر لیتی ہیں۔ تو اگر وہ طلاق اس کو ہو جاتی ہے کسی بہانے سے، یا اس کا خامد دوسرا جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، تو فلا جناح علیہما، تو نہیں ہے کوئی حرج ان دونوں پر، ان یتراجعا، یہ کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، یعنی پہلا خامد اور وہ عورت، ان ظنا، اگر وہ گمان کرتے ہیں، ان کو یقین ہے کہ ان یقیما، قیام سے ہے، کاف یا میم اس کا روٹ ہوگا، حدود اللہ، حدود اللہ، یہ کہ وہ قائم کر سکیں گے اللہ کی حدوں کو، یعنی اللہ کی حدود کو جو ہے، دیکھیں بار بار اللہ کی حدوں کی بات آ رہی ہے، تو اللہ کی حدود کو کراس کرنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اس کا کاربند ہونا ایک ذی شعور اور اہل ایمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، ان کو توڑتا ہے، ان کی پرواہ نہیں کرتا، تو پھر انسانی زندگی جو ہے وہ ناکامی جو ہے اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور وہ پستی میں چلا جاتا ہے۔ انسان کبھی بھی وہ آباد نہیں رہ سکتا جو اللہ کی حدود کو توڑ کر خوش رہنا چاہتا ہو، تو کبھی اس کو خوشیاں نصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ کی حدود کو قائم رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جس طرح اللہ نے مرد کے پیچھے ہم نے پڑھے ہیں کہ حق ہیں وہ عورت جو ہے وہ حقوق ادا کرے، اور جس طرح بیوی کے حقوق ہیں، مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کے حقوق من و عن اس کو دیتا رہے۔ تو دونوں جب اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ زندگی جو ہے وہ دنیا میں بھی ایک جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ اور اگر ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں جو ہیں وہ پورا نہیں کر رہے، بعض دفعہ مرد کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں کے نان و نفقہ کے جو ہیں پورے نہیں کرتے، اخراجات وغیرہ، یا مرد جو ہے وہ تھوڑا بخیل ہوتا ہے، عورت کو صحیح خرچہ وغیرہ نہیں دیتا، تو اس وجہ سے پھر عورت کے دل میں مرد کی جو ہے وہ محبت پورے طریقے سے نہیں آ سکتی، کیونکہ اب وہ کوئی جاب تو کرتی نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ پورے کر لے اپنے اخراجات۔ تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے سارے اخراجات کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اس کی چھوٹی چیز سے لے کر اس کی بڑی بڑی چیزوں تک جو ہے اس کے اخراجات کو وہ پورا کرے، یہ اس پر ضروری ہے، اس کا حق ہے۔ تو یہ حدود ہیں جن کو قائم رکھنا ہے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، وہ بیان کرتا ہے ایسی قوم کے لیے جو کہ جانتے ہیں۔ تو اس میں دوسرے نکاح میں جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ دوسرے نکاح کر کے جو ہے پھر وہ پہلے خامد کے ساتھ رجوع کر سکتی ہے، لیکن اس میں نیت کا دخل بہت زیادہ ہے، اور عورت کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ اگر اس کا خامد جو ہے وہ پہلی دفعہ اس کے ساتھ مخلص ثابت نہیں ہوا
تو دوسری دفعہ بھی وہ کبھی مخلص ثابت نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ اس کے حقوق پہلی دفعہ ادا نہیں کر رہا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ بندوں کے حقوق کا بھی خیال نہیں رکھ سکتا. تو اس لیے شادی کرتے وقت ان چیزوں کو مد نظر رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے حقوق کا پابند ہو اور اللہ سے ڈرنے والا ہو. جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہ انسانوں سے کیا ڈرے گا؟ وہ انسانوں کے جو اللہ کے حق نہیں ادا کرتا، یعنی جیسے کہ ایک انسان ہے وہ نمازی نہیں ہے اور عورت کی شادی بے نمازی کے ساتھ جو ہے وہ کر دی ہے، اس کو اپنے اصل خالق کے حق کا نہیں پتا، تو وہ اپنی بیوی کے حقوق کو کیا ادا کرے گا؟ تو یہ بڑی مین چیز ہے. یہ چیزیں ہمیں شادی سے پہلے جو ہیں وہ ضرور والدین کو جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے. صرف دنیا دیکھ کر ہی جو ہے وہ شادی نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ دین کو ترجیح دو. دین جب تک نہیں ہوگا یہ نباہ جو ہیں وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. تو لہٰذا جب بھی شادی کرو دین کو، کیونکہ 4 چیزوں پر جو ہے وہ عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے. ایک اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، دوسرا اس کا حسب و نسب کی وجہ سے، اور تیسرا اس کے دین کی وجہ سے. اور ایک تو اس کی برابری دیکھی جاتی ہے، لیکن دین کو تم زیادہ ترجیح دو. اگر نمازی لڑکا نہیں ہے، خواہ وہ کتنی اونچی پوسٹ پہ ہے اور گھر والے کہتے ہیں کہ بن جائے گا نمازی، لیکن جسے شروع سے عادت نماز کی نہیں ہے اور وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، تو سمجھے کہ وہ پھر ناکام ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ پوری کر لیں اپنی، پہنچ جائیں اپنی عدت کو. بالغا اس کا روٹ ہوگا بالام غین. اور وہ فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس تم روک لو ان عورتوں کو، بمعروف، دستور کے مطابق. یعنی یہ طلاق رجی کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ طلاق دے دیں، طلاق رجی میں مرد جو ہے وہ رجوع کرنے کا حقدار ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اس عدت میں جو 3 مہینے پہلے عدت ہے ثلاثۃ قروء والی، اس میں وہ رجوع کر سکتا ہے. فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس تم روک لو ان عورتوں کو، بمعروف، دستور کے مطابق، جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح حکم دیا ہے ان عورتوں کو احسن طریقے سے اپنے گھروں میں آباد کرو. او سرحوہن، اگر تمہارا دل ان سے اٹھ گیا ہے تو پھر ان کو رخصت کر دو، بمعروف، معروف طریقے کے ساتھ. یعنی اگر چھوڑنا بھی ہے تو اچھے طریقے سے، الزام تراشی کر کے، اس پر الزام لگا کر، اس کو تانے مینے دے کر نہیں رخصت کرنا، بلکہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ رخصت کرنا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. ہمارے معاشرے میں جب عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو پھر اس پر بہت قسم کے الزامات جو ہیں لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ کسی اگلے گھر میں بھی جانے کے قابل نہ رہے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اگر ہسبینڈ وائف کی آپس میں نہیں بنی تو وہ ان کو، یا تو وہ کوشش یہی کرے کہ وہ اپنا گھر آباد کرے اور اسی عورت کو جو ہے وہ سمجھائے اور اس کو روک لے، کیونکہ ابھی طلاق رجی ہے. اور اگر اسے پتا ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ میرے قابو میں نہیں ہے تو پھر اس کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ رخصت کر دے. یہ نہیں کہ اس کو ذلیل کر کے، اس کو گھر سے دھکے دے کر جو ہے وہ نکال دے، نہیں، تاکہ معاشرے میں اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے. نہیں، اس طرح نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کا یہ ہمیں حکم ہے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ تم روکے رکھو ان کو، زرارن، تکلیف دینے کے لیے. زر اس کا روٹ ہوگا، میم سین کاف اس کا روٹ ہوگا، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کرو. یعنی ان کو اس نیت سے بھی نہیں روکنا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اور بھی برا سلوک کیا جائے. اور انسان جو ہے وہ، بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جو ایک طلاق دے کر پھر رجوع کر لیتے ہیں، لیکن ان کو کیا ہے، تکلیف دینے کے لیے، ان کو مزید تنگ کرنے کے لیے عورتوں کو. تو تنگ نہیں کرنا، کیونکہ کسی کو تکلیف دینا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ کرے گا، اب اس کی نیت خراب تھی، بیوی کو وہ صحیح بسانا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس کا ارادہ تھا کہ اس کو دوبارہ تنگ کرے، اور اس کو پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ رجوع کر لیا. رجوع کرنے کے بعد اس کا بیہیویئر پھر بدل گیا. تو یہ بات ایسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مرد کو بھی یہ سوچنا ہے کہ اسے بھی اللہ کے آگے جا کر یہ تمام باتوں کا جواب دینا ہے، اور عورت کو بھی سوچنا ہے
کہ اگر وہ غلط کر رہی ہے تو اس کو بھی اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر ہر بات کا جواب دینا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ کرے، فقد ظلم نفسا، تحقیق اس نے ظلم کیا اپنی جان پر، اس نے اپنی جان پر جو ہے وہ ظلم کیا ہے۔ یعنی نہ تو وہ عورت کو اب صحیح طلاق دے رہا ہے، نہ اس کے حقوق جو ہیں وہ ادا کر رہا ہے۔ حقیقت میں وہ عورت کو نہیں تنگ کر رہا، حقیقت میں وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا حساب کتاب میں نے اپنے رب کو دینا ہے، اور ظاہر ہے جتنا وہ اسے تنگ کرے گا اس کا گناہ سارا اس کی اپنی جان کو جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ تو میاں بیوی کو جو ہے وہ بڑی کانشیس ہو کے زندگی جو ہے وہ بسر کرنی ہے، اور اگر کوئی حالات خراب ہو جائیں تو ان کو درست کرنا بھی ان دونوں کے ہاتھ میں ہے، اور پھر وہ کیا ہے، آپس کی کمپرومائزنگ کے ساتھ جو ہے وہ دونوں کو حالات درست کرنے ہوں گے، کچھ عورت جھکے کچھ مرد جھکے، تب گھر جو ہے وہ دوبارہ بس سکتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، اور نہ تم بناؤ اللہ کی آیات کو مذاق، یعنی اللہ کی آیات کے ساتھ جو ہے وہ مذاق نہ کرو۔ یہ بڑی ہی اہم آیت ہے، اسے ہائی لائٹ کر لیجئے، یعنی ہمارے لیے اس میں بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم کسی معاملے میں بھی اللہ کی آیت کو مذاق نہ بنائیں، خواہ وہ طلاق کا مسئلہ ہو، جیسے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ نہ روکے تکلیف دینے کے لیے، خواہ وہ نماز کا مسئلہ ہو، 4 دن نماز پڑھ لی اور پھر اسے چھوڑ دیا، 4 دن جو ہے وہ پردہ کر لیا اور پھر بالکل غائب ہو گیا، کوئی بھی ہمارے رب کا حکم آ جائے تو ہمیں اس پر جم جانا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے خالق کو جو کیا ہے، استقامت پسند ہے۔ اللہ رب العزت استقامت دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے حکم کو ایک دفعہ مان لینا، دوسری دفعہ اس کا انکار کر دینا گویا کہ اس کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ مذاق کیا ہے کہ ایک دفعہ ہم نے مان لیا، دوسری دفعہ اب ہم نہیں کر رہے، تو کیا ہے، ہم تو اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیونکہ ہمارے خالق کو کیا پسند ہے، استقامت، تو استقامت کا اختیار کرنا، نیکی چاہے چھوٹی ہو لیکن استقامت والی ہو۔ اب یہ کوئی عورت یہ کہے کہ میں تو یہ کام کرتی نہیں کیونکہ میرے پاس تو اس کی استقامت ہوگی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نیکی کرنے سے پہلے ہی اس کی نیت جو ہے وہ خراب ہے۔ اگر کوئی مطلب کہ مرد ہے، وہ طلاق دینا چاہ رہا ہے اور وہ ایک طلاق دیتا ہے، پھر رجوع کر لیتا ہے، پھر دوسری طلاق دیتا ہے، پھر رجوع کر لیتا ہے، یعنی اس نے تو پھر مذاق یہ بنایا نا۔ پہلے زمانے جاہلیت میں یہی ہوتا تھا نا، لوگ جو تھے وہ اسی طرح کرتے تھے، پہلے طلاق دیتے پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتے پھر رجوع کر لیتے، یعنی نہ تو عورت کو مکمل آزاد کرتے اور نہ ہی ان کے حقوق مکمل پورے کرتے، تو وہ ایک قسم سے بہت زیادہ تنگ کرنے والا حساب تھا۔ اور اسی طرح ہر اللہ رب العزت کے ہر حکم میں ہمیں مذاق کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب خواہ پردہ ہے، 4 دن ہم نے برقع پہن لیا اور منہ کو ڈھانپ لیا، پھر اتار کے وہ پھینکا، اب ہمیں نہیں ہے، ہمیں نہیں کرنا یہ پردہ، اور اب ہمیں اچھا نہیں لگتا، یہ ہمارے ہسبینڈ کو نہیں پسند، تو یہ ایک مذاق ہے، تو اس سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ ہم مذاق نہیں کر سکتے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کر کے کسی اور بڑی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن دائمی ہو۔ تو وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، نہ بناؤ اللہ کی آیات کو مذاق، جو کام اللہ نے حکم دیا ہے اس پر ڈٹ جاؤ اور کسی کے کہنے پر اس کو نہ چھوڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ آگے یاد کروا رہے ہیں، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، اور جو اتارا ہم نے تمہارے اوپر کتاب سے، والحکمتی، اور حکمت سے، حکمت سے مراد جو ہے یہاں پر حدیث مراد لی گئی ہے، جو تم کو ہم نے حکمت اور کتاب سے جو ہے وہ دیا ہے، یعنی جو تمہیں چیزیں حدیث سے ملتی ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ قرآن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور حکمت یعنی حدیث جو ہے وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ان کو لینا کس طرح ہے کہ پختہ یقین کے ساتھ۔ تو کیونکہ یہ نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں لوگ جن کے پاس تقوی موجود ہوتا ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات فرما رہی ہے
واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ کی باتوں کو معمولی نہ لو جس طرح ہم انسانوں کی باتوں کو جو ہے وہ معمولی لے لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بات انسانوں کی بات جیسی نہیں ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اور ہمیں پالنے والا ہے، ہمارا رزاق ہے۔ ہر چیز تو ہماری اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں ہماری موت اور حیات ہے۔ تو اس کی بات کو ہمیں کوئی پولائٹلی نہیں لینا، بہت ایسے آسانی سے نہیں لے لینا، بلکہ اس کی بات پر ہم نے جم جانا ہے، جو حکم ہے اس کو کر کے دکھانا ہے، کیونکہ وہ ہمارا آقا ہے اور ہم اس کے غلام ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، اور جو اتارا ہم نے تمہارے اوپر کتاب میں، یعنی اللہ نے جو احکام ہمارے لیے اتارے ہیں وہ سارے نعمت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر ہمیں ان حکموں کو نہ پتہ ہوتا تو کہاں ہم بھٹکتے پھرتے، اور اللہ نے کتنا بڑا، اللہ رب العزت کی ذات نے ہمارے اوپر فضل کیا ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کو اتار دیا۔ اس سے بڑی نعمت تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے والا بنائے، اور ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ جب ہماری زندگی میں پھر ایسے مسئلے پیش آ جاتے ہیں تو پھر کیسے ہم جو ہیں علماء کے پاس دھکے کھاتے پھرتے ہیں، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، اس لیے کہ ہم نے خود قرآن کو نہ کھولا، نہ پڑھا، نہ سمجھا اور نہ جانا۔ جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھے اور جانیں گے اس وقت تک ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ من الکتاب، کتاب سے، والحکمتی، اور حکمت سے۔ حکمت سے مراد جو ہے وہ حدیث ہے، کیونکہ ہر بات کی جو تفسیر ملتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی ہمیں ملتی ہے، اور حکمت جو ہے وہ حدیث ہے۔ حدیث کو بھی قرآن جو ہے وہ حدیث کے بغیر سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ یعظکم بہ، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو اس کے ساتھ۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ تم اللہ تعالیٰ سے۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ اپنے تقوی کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ جب تک اللہ کا تقوی تمہارے اندر نہیں ہوگا، اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوگے، اس وقت تک تمہارے نزدیک ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جب تمہیں اپنے رب کی پہچان ہوگی تو پھر اس کے حکم بھی تم صحیح طریقے سے جان سکو گے، ان پر عمل پیرا ہو سکو گے۔ وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس نہ تم روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، یہ کہ وہ نکاح کریں اپنے خامدوں سے، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب وہ دونوں آپس میں راضی ہو جائیں دستور کے مطابق۔ تو اسلام نے خاندانی نظام کی جو بنیاد رکھی ہے وہ نکاح پر رکھی ہے، کیونکہ یہ نظام جو ہے وہ خاندان کو مضبوط کرتا ہے، اور اس کی پھر کچھ حدود اور قیود بھی جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، جن کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تو کیا ہے، یہاں پر طلاق رجی کے بارے میں دوبارہ بتایا جا رہا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اب مرد نے عورت کو 2 طلاقیں دے دی، دونوں طلاقیں جو تھیں وہ رجعی تھیں، اور دوسری طلاق جو دینے کے بعد اب عدت گزر گئی لیکن مرد نے رجوع نہیں کیا، لیکن اب وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ رجوع کر لوں، تو وہ نئے نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے جب میاں بیوی آپس میں راضی ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ خامد کے دل میں عورت کی محبت ڈال دے، اور عورت کے دل میں جو ہے وہ خامد کی محبت ڈال دے، اور دونوں کا باہم جو ہے وہ گھر دوبارہ ٹوٹنے سے بچ جائے۔ تو پھر فلا تعذلوہن، پس نہ تم ان کو تنگ کرو، ان ینکحنا، یا بند کرو ان کو، ان ینکحنا، یہ کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن، اپنی بیویوں کے ساتھ، اذا تراضوا بینہم، جب وہ آپس میں راضی ہو جائیں، کیونکہ گھر والوں کے جذبات، والدین کے جذبات جو ہیں وہ پھر اس لڑکے کے بارے میں کیا ہو جاتے ہیں، یہ سب پیرنٹس جانتے ہوں گے کہ کسی کا دل نہیں کرتا کہ اس نے پہلے اتنا ذلیل کیا، اب دوبارہ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کی اجازت دی جائے۔ تو اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مسلمان آدمی ابو البدا سے اپنی بہن کی شادی کر دی۔
پھر اس کے پاس کچھ عرصہ وہ رہی، پھر اس نے طلاق دے دی اور دوران عدت رجوع نہ کیا، پھر میاں بیوی ایک دوسرے کو چاہنے لگے، یعنی اللہ نے محبت ڈال دی۔ اس آدمی نے دوبارہ شادی کے لیے پیغام بھیجا، کیونکہ طلاق بائنہ نہیں ہوئی تھی، طلاق رجی ہوئی تھی۔ تو ماقل بن یسار نے کہا خود غرض میں تیری عزت کرتے ہوئے اپنی بہن کے ساتھ تیری شادی کی اور تو نے اسے طلاق دے دی، اللہ کی قسم اب میں کبھی بھی تیرے پاس وہ نہیں لوٹے گی۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کی خواہش کے پیش نظر جو تھی یہ آیت نازل کر دی کہ جب دونوں میاں بیوی آپس میں جب طلاق رجی ہو اور وہ پوری عدت کر لے اور خامد اب دوبارہ اس سے جو ہے وہ ملاپ کرنا چاہتا ہے تو اس خامد کو نکاح کرنے سے نہ روکو، کیونکہ اب بھائی تھا، بھائی کی غیرت جاگی، اس نے کہا کہ میں اب کبھی بھی اس کو اس کے گھر میں نہیں جانے دوں گا۔ لیکن جب یہ آیت اتری تو سیدنا ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو فرمایا میں نے اپنے رب کی بات کو مانا، سنا اور مان لیا۔ پھر انہوں نے اس آدمی کو بلایا اور کہا میں تیری شادی اپنی بہن سے کرتا ہوں اور تیری عزت بھی کرتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے سمعنا و اطعنا۔ سمعنا و اطعنا جب انسان کے اندر ہو تو پھر اس کی غیرت جو ہے وہ کچھ بھی اس کو نیچے نہیں کرتی، بلکہ وہ اللہ کے حکم کو جو ہے وہ پہلے رکھتا ہے۔ تو اس نے اپنی بہن کا نکاح جو تھا وہ دوبارہ اسی شخص کے ساتھ کر دیا، کیونکہ ابھی طلاق رجعی ہوئی تھی، بائنہ طلاق نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر مرد جو ہے وہ نئے نکاح کے ساتھ عورت کے ساتھ جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے جب وہ دونوں آپس میں رضامند ہو جائیں۔ ہماری اس میں بھی روایت میں آتا ہے جیسے معاشرے میں کہ میاں بیوی راضی اور پھر کیا کرے گا قاضی، تو یہ وہ بات ہو جاتی ہے کہ جب ان کے دونوں کے آپس میں خیالات مل گئے ہیں، ان کے اندر اللہ نے محبت ڈال دی ہے، تو پھر وہ آپس میں رجوع کر سکتے ہیں۔ تو نکاح میں جو ہے وہ ولی کی اجازت کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر عورت نکاح کر رہی ہے تو اس میں ولی کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور مرد کی طرف سے جو ہے وہ 2 گواہ ہوں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کیا گیا ہو ایسے نکاح کو باطل قرار دیا ہے، یعنی وہ جھوٹا ہے نکاح، وہ نکاح ہے ہی نہیں۔ یعنی اگر عورت جو ہے وہ کورٹ میرج میں جا کر نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح جو ہے وہ صحیح نکاح نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نبی داؤد کی حدیث ہے لا نکاح الا بولی جن، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور ولی جو ہے وہ باپ ہے، اگر باپ موجود نہیں تو پھر بھائی جو ہے وہ ولی بنے گا۔ تو جو بغیر ولی کے عورت نکاح کرتی ہے اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن موالیہا فنکاحها باطل، جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائے۔ تو دیکھیں جو ہمارے بچے اور بچیاں جا کے کورٹوں میں شادیاں کرتے ہیں اپنی، تو وہ کیا ہے، وہ بالکل غلط نکاح ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو پھر عورت و لڑکی کے والدین کو بھی بچی کی رضامندی دیکھ کر جو ہے وہ راضی ہونا چاہیے، اور پھر لڑکے کے بھی اگر کوئی کسی کا اس طرح کا کوئی چکر چل رہا ہے تو پھر گھر والوں کو اجازت دے دینی چاہیے، کیونکہ وہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ پھر آگے جو کمیاں بیشیاں ہوں گی وہ خود ہی دونوں اس کے جو ہیں وہ ہوں گے، خود ہی ذمہ دار ہوں گے، پھر والدین پر ان کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ تو ولی کی صفات کیا ہیں؟ ولی کی صفات کے بارے میں آتا ہے کہ ولی کا خیر خواہ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ولی جو ہے وہ جس کی شادی کر رہا ہے، یعنی اگر باپ ہے تو وہ اپنی بیٹی کے لیے خیر خواہی والا معاملہ کرے، اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لا نکاح الا بشاہد ولی و ولی مرشد، نکاح کے لیے 2 عادل گواہ یعنی ولی مرشد کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یعنی مرد کے لیے جو ہیں وہ 2 گواہی دینے والے مرد جو ہیں وہ لازمی ہونے چاہیے، چاہے وہ اس کے بھائی ہوں یا کوئی بھی ہو، اس میں سے ان کی شرط نہیں ہے کہ اس کا والد ہی گواہ بنے یا لڑکے کی طرف سے۔ اصل میں لڑکی کا جو ہے وہ زیادہ ہے، عورت کی طرف سے جو ہے وہ زیادہ کیا گیا ہے۔ تو اس لیے جب بھی نکاح کیا جائے یا مرد اور عورت کسی لڑکی کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے، یہ لڑکا کسی کے ساتھ کسی کو لائک کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو والدین کو اس کے بجائے کہ وہ غلط راستے کی طرف جائیں، والدین کو اجازت دے دینی چاہیے۔
ذالک یوعظ من کان منکم، یہ نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو کوئی ہے تم میں سے، یؤمن باللہ، ایمان لاتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن کے ساتھ، ذالکم ازکا، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، واطہر، اور زیادہ صاف ستھرا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم اس بات کو نہیں جانتے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت کتنی پیاری بات کر رہے ہیں، بہت ہی دل کو لگنے والی بات ہے کہ اگر وہ دونوں، یہ اس کے لیے نصیحت ہے، کس کے لیے ہے؟ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، جس کو آخرت کا یقین ہے کہ واقعی میں نے اپنے رب کے سامنے جا کر منہ دکھانا ہے، تو وہ پھر نکاح کرتے وقت ساری اللہ کی حدوں کا جو ہے وہ خیال کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ مرد کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ جب وہ نکاح کرے تو گھر بسانے کی نیت سے نکاح کرے، نہ کہ پیپروں کی خاطر، جیسے یہاں پر پیپروں کے لیے جو ہے وہ شادیاں کی جاتی ہیں، اور پھر نیت کیا ہوتی ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد ان کو پیپر لے کے ان سے چھوڑ دیا جائے گا، تو یہ نکاح بھی باطل قرار پاتا ہے۔ اور پھر مرد جو ہیں ان کے ساتھ کوئی ازواجی تعلقات جو ہیں وہ قائم نہیں کرتے، اور پھر پیپر دے کر ان کو پیسے دے کر اپنی جان جو ہیں وہ چھڑا لیتے ہیں، تو یہ سخت گناہ والی بات ہے۔ دنیا تو اس کی بن جائے گی، پیپر تو اس کو مل جائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں جو ہے وہ پھر بہت برا انجام ہوگا، کیونکہ نیت ہی جو تھی وہ خراب تھی نکاح کے وقت۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ نکاح کو باطل کر دیتی ہیں، اور گھر بسانے کی نیت سے جو ہے وہ نکاح کیا جائے، نہ کہ لذت کے لیے۔ گھر بسانا کیا ہے؟ یعنی اپنے معاشرے کو آگے لے کر جانا ہے، کیونکہ جب انسان یہ ساری چیزوں کا خیال رکھے گا تو پھر معاشرہ جو ہے وہ ایک پرسکون اور پاکیزہ معاشرہ جو ہے وہ بنے گا، اور جب معاشرہ پاکیزہ ہوگا تو آگے آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ ان تمام چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھیں گی۔ ظاہر ہے جس طرح کی والدین کی نیت ہوگی، پھر آگے جو اولادیں پیدا ہوگی ان میں بھی تو بڑا یہ چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی نکاح مرد کرے یا عورت کرے، گھر کو بسانے کے لیے، اللہ کے حکم کو قائم کرنے کے لیے، اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے وہ کرے، کیونکہ نکاح سے جو ہے وہ عزت انسان کی محفوظ ہو جاتی ہے، نگاہ نیچی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جیسے ہی بچے جوان ہوں تو ان کی شادیاں جو ہیں وہ کر دینی چاہیے، تاکہ نظریں جو ہیں ان کی محفوظ ہو جائیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور دودھ پلانے والی عورتیں، اب شادی ہو گئی، اب میاں بیوی کی آپس میں ناچاکی ہو گئی ہے، اب بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب دودھ پلانے کا مسئلہ جو ہے وہ بن گیا ہے، تو کیا کریں؟ والوالدات، اور والدین یعنی مائیں، والوالدات مائیں، یرضعن، را زعین اس کا روٹ ہوگا، دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولادوں کو، حولینی کاملینی 2 سال تک مکمل، یعنی پہلے متعلقہ کا جو تھا وہ ہم نے بیان پڑا پیچھے، اب ولادت کے بعد ماں اور بچے کے نان و نفقہ اور رضاعت کے مسائل جو ہیں وہ یہاں پر اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے ادا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت کی نعمتیں جو ہیں وہ بے شمار نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ اولاد ہے۔ اولاد کے حقوق پورے کرنے بھی ماں باپ کے اوپر، دونوں کے اوپر جو ہیں وہ لازم ہیں۔ اب بچہ جو ہے وہ باپ کا کہلاتا ہے اور وہ باپ کا ہی ہوتا ہے، تو اب عورت جو ہے وہ کیا کرے؟ والوالدات یرضعن، مائیں جو ہیں وہ دودھ پلائیں اپنے بچوں کو، حولین کاملین 2 سال تک مکمل، لمن اس شخص کے لیے، ارادہ ان یتم الرضاعۃ جو کہ پوری کرنا چاہتا ہو، تمہ اس کا روٹ ہوگا رضاعت کی مدت کو، وعلی المولود لہ، اور بچے کے باپ پر، جو بچے کا باپ ہے اس پر کیا ہے؟ اس ماں کا نان و نفقہ ہے۔ اگر اس نے طلاق لے لی ہے اور پھر وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل تک ہوگی، اور وضع حمل کے بعد اب عورت جو ہے وہ مرد کی اس میں آ کر، یعنی دشمنی میں آ کر کہتی ہے کہ میں یہ بچہ اس کا ہے، میں اس کو دودھ نہیں پلاؤں گی، نہیں، اگر وہ پلانا چاہتی ہے اور تو پھر اس کا نان و نفقہ جو ہے وہ مرد کے ذمے ہوگا، کیونکہ عورت کا دودھ پلانا اپنے بچے کو اس پر جو ہے وہ اس کی فرضیت میں سے آتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ
اگر بچے کا دودھ نہ وہ پلائے اور بچہ بیمار ہو جائے تو پھر یہ چیز صحیح نہیں ہے، بلکہ کیونکہ بچے کو جو ہے وہ کسی طریقے سے سزا نہیں دینی، اور پھر بچے کو دودھ پلانا جو ہے یہی مسئلہ رضاعت کہلاتا ہے۔ اور رضاعت کیا ہے؟ رضاعت کا لغوی معنی جیسے ہم کہتے ہیں فلاں جو ہے وہ فلاں کا رضائی بہن بھائی ہے، یعنی دودھ شریک بہن بھائی جو ہوتے ہیں۔ دودھ پینا یعنی ماں کا دودھ کو چوسنا، عورت کے پستان سے، یعنی اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ ماں کا دودھ پینا، یعنی ماں کے پستان کو چوسنا۔ اور اصطلاحی معنی اس کا یہ آئے گا کہ عورت کے پستان سے بچے کا مخصوص وقت میں دودھ پینا۔ اور رضاعت کیا ہے؟ بچے کی رضاعت جو ہے وہ جب تک دودھ کی ضرورت ہو دودھ پلانا ضروری ہے۔ رضاعت سے وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے بھی حرام ہوتے ہیں، جو سگے بہن بھائیوں کے رشتے ہوتے ہیں وہی رضاعت سے بھی ہوتے ہیں، اگرچہ اس نے کسی اور کا ہی دودھ کیوں نہ پیا ہو۔ اب رضاعت مدت کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ماں بیمار ہے یا وہ دودھ نہیں پلا سکتی کسی بیماری کی وجہ سے، اس کو خوف ہے کہ یہ بیماری میرے بچے کے اندر بھی منتقل نہ ہو جائے، تو وہ پھر دودھ کسی اور سے بھی پلوا سکتی ہے۔ تو دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے، حولین کاملین، 2 سال تک مائیں جو ہیں وہ اپنے بچے کو دودھ پلائیں۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی رضاعت کا حکم جو تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ قرآن مجید میں یہ حکم نازل کیا گیا 10 مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، پھر ان کو منسوخ کر کے 5 مرتبہ کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو 5 کی تعداد جو تھی وہ قرآن میں پڑھی جاتی تھی، تو 5 مرتبہ سے کم دودھ پینے میں رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کسی نے ایک دفعہ کسی بچے کو دودھ پلا دیا یا 2 دفعہ پلا دیا تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، یعنی رضاعت اس وقت ثابت ہوگی جب بچے نے اتنا دودھ پیا ہو کہ اس کی ہڈیاں جو ہیں اس سے نشو و نما پا جائیں، تو پھر وہ ماں جو ہے وہ رضائی ماں بنے گی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ جو تھیں انہوں نے دودھ پلایا تھا، اور وہ آپ کی رضائی ماں جو ہیں، اور ان کے جو بچے تھے وہ آپ کے رضائی بہن بھائی شمار ہوتے تھے۔ تو آپ اپنی رضائی بہن جو شیمہ تھیں ان کی بڑی ہی قدر عزت کیا کرتے تھے، جب وہ آتی تھی تو اپنی چادر مبارک جو تھے ان کے لیے بچھا دیتے تھے کہ یہ میری رضائی بہن ہے۔ تو یہ رضاعت ہے، اور رضاعت سے جو ہیں وہی رشتے حرام ہوتے ہیں، پھر ان رشتوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، اور وہ بھی اسی طرح حرام ہوتے ہیں جس طرح سگے بہن بھائی جو ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی باپ کے اوپر اس عورت کا رزق بھی ہے اور اس کا پہناوا بھی ہے۔ اب اس نے طلاق تک تو اس کو خرچہ دینا ہی دینا تھا، اب طلاق کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، اب بچے کو دودھ بھی وہ عورت خود پلا رہی ہے، تو پھر اس کا نان و نفقہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اس کا پہناوا بھی دے گا وہ مرد، اور اس کے رزق کا بھی انتظام کرے گا دستور کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور نہ تکلیف دی جائے گی کسی جان کو مگر اس کی کشائش کے مطابق۔ یعنی عورت اگر اتنے اخراجات کا مطالبہ کرتی ہے کہ جو مرد ادا ہی نہیں کر سکتا تو یہ بات نہیں ہے۔ مرد کی حیثیت دیکھ کر عورت کو مرد سے جو ہیں وہ اخراجات کا مطالبہ کرنا ہوگا اگر اس کی طلاق ہوگی ہے، ورنہ تو گھر میں رہتے ہوئے ظاہر مرد ہر چیز پوری کرتا ہے عورت کی، اسی میں اس کا نان و نفقہ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اس کے نان و نفقے کا مالک ہے اور اسی بنا پر اس کا نکاح ہوا تھا۔ لیکن اگر اس کی طلاق ہو گئی ہے تو پھر عورت یہ کہے کہ میں نے اتنا پیسہ لینا ہے تمہارے بچے کو دودھ پلانے کا، نہیں، اس کی اتنی وسعت ہی نہیں ہے دینے کی، تو وہ اس کو کہاں سے دے گا؟ نہیں، بلکہ اس کی وسعت کے مطابق جو ہے وہ مرد عورت جو ہے وہ مرد سے مطالبہ کرے۔ اب یہ نہیں کہ دونوں کی اب جنگ ہے، وہ کہتی ہے میں نے اتنا لینا ہے اور بچہ جو ہے وہ دودھ نہ پینے کی وجہ سے بیمار ہو رہا ہے، تو یہ سزا بچے کو نہیں دی جائے گی۔ عورت کہے کہ اب میں اپنے غصے سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاؤں اور اس کو اب مرد کو میں تنگ کروں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لا تضار والدۃ، اور نہ تکلیف دی جائے والدہ کو والدۃ بولدیہا، والدہ کو بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ تکلیف دی جائے باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ یعنی دونوں ماں باپ جو ہیں وہ ہیں تو علیحدہ علیحدہ، ان کی علیحدگی ہو گئی ہے، لیکن کیا کرے، نہ ماں کو تکلیف اس بچے کی وجہ سے ہو، ظاہر ہے دونوں کا بچہ ہے اور پریشانی دونوں کو ہے کیونکہ وہ دونوں علیحدہ ہو گئے ہیں۔ باپ جب بھی ملاقات کرنا چاہے تو عورت جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ اپنے بچے کا منہ نہ دکھائے کہ میں اب اس کو
اس بچے کا منہ ہی نہیں دکھانا چاہتی، بلکہ نہیں، جب بھی وہ آئے اس سے ملاقات کروا سکتی ہے۔ اور اگر بالفرض باپ وہ آدمی فوت ہو گیا ہے اور اس کا بچہ ہے، اب اس کا نان و نفقہ کس کے ذمہ آئے گا؟ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اس کے وارثوں پر نان و نفقہ آئے گا، یعنی جو اس کے مرد کے گھر والے ہوں گے، اس کا باپ ہے، اس کے بھائی ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اس کی بہنیں ہیں، وہ پھر اس عورت کے نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھائیں گے جب تک بچہ دودھ پینے والا ہے۔ تو دیکھیں یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے میں کہاں چلی گئی ہیں، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ وہ تو جب خامد فوت ہو گیا تو وہ کہتے ہیں تیرا تو اس گھر سے تعلق جو ہے وہ ختم ہو گیا، نہیں، حالانکہ وہ اسی گھر کے ساتھ ابھی منسلک ہے، کیونکہ بچہ بھی اس کا چھوٹا ہے اور دودھ پینے والا ہے۔ اور پھر دودھ کی جو پلانے کی جو نان و نفقہ ہے، اس کے جو اخراجات ہیں وہ اس گھر والوں کے ذمے ہے۔ اگر باپ نہیں رہا، باپ فوت ہو گیا ہے، تو پھر اس کے وارث جو ہیں اس کو دودھ پلائیں گے۔ تو فَإِنْ أَرَادَ، اگر وہ باپ زندہ ہے تو پھر وہ اپنے بچے کا خرچہ جو ہے وہ، اور اپنی جو دودھ پلانے والی ہے اس کا خرچہ وہ خود اٹھائے گا۔ فَإِنْ إِرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اگر وہ ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا، فصال فا صاد لام اس کا روٹ ہوگا، عن ترازن آپس کی رضامندی سے، منہما دونوں سے، وتشاورن اور آپس کے مشورے سے۔ اگر دونوں دودھ چھڑانا چاہتے ہیں بچے کو، اگر کوئی بچے کے لیے کوئی بعض دفعہ ماں کا دودھ ماں کی بیماری کی وجہ سے بچے کے لیے فائدہ مند بھی نہیں ہوتا، تو پھر اس کو چھڑانا پڑتا ہے، یا ماں بیمار ہو جاتی ہے، یا ماں اگلے پریگننٹ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے بھی دودھ چھڑانا پڑتا ہے۔ تو دودھ کو اگر 2 سال سے پہلے بھی چھڑا دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر بچے نے 1.5 سال دودھ پیا ہے، یا ماں آگے پھر پریگننٹ ہو گئی ہے تو وہ دودھ نہیں پلا سکتی، تو پھر بچے کا دودھ جو ہے وہ چھڑوایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ 2 سال تک اس کی مدت ویسے ہے، لیکن پوری کرنا کوئی فرض نہیں ہے۔ ویسے اگر وہ بالکل ٹھیک ہے ماں، تو اس کا حق ہے کہ وہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، کیونکہ ماں کا دودھ جو ہے وہ بچے کے لیے ایک بہترین غذا ہے، اور یہ اس کا حق بھی ہے۔ لیکن اگر ماں بیمار ہے اور وہ پلا نہیں سکتی، تو پھر بچہ جو ہے اگر دوسرے دودھ پہ پل سکتا ہے تو وہ پال لے اس کو، تو یعنی اس کی صحت پہ جو ہے یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر کوئی حالات ہی ایسے بن گئے ہیں، بعض دفعہ بچے جو ہیں وہ ماؤں کے دودھ سے زیادہ ہی بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ماں دودھ نہ پلائے۔ وَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اگر وہ ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا آپس کی رضامندی اور مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پھر نہیں ہے گناہ ان دونوں پر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ کر لو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، یہ کہ تم دودھ پلاؤ گے اپنے بچوں کو، یعنی کسی اور دائیا سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں ہے گناہ تم پر۔ یعنی اگر مرد اس عورت سے دودھ نہیں پلوانا چاہتا جس کو اس نے طلاق دی ہے، یا عام حالات میں بھی جیسے کہ پہلے عرب کا رواج تھا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، وہ عرب والے لوگ جو تھے وہ باہر بھیجا کرتے تھے، کیونکہ باہر کا آب و ہوا بہت اچھی ہوتی تھی، صحت مند ہوتی تھی، بچے کو صحت مند کرنے کے لیے باہر دائیوں کو دے دیتے تھے، وہ دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ تو اسی طرح اگر کوئی وہ دودھ نہیں پلوانا چاہتا تو کسی اور سے بھی دودھ جو ہے وہ پلوایا جا سکتا ہے، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ فلا جناح علیکم، پس نہیں ہے گناہ تم پر، اذا سلمتم، جب تم سونپ دو، ما آتیتم، جب تم دے چکے ان کو، بالمعروفی، دستور کے مطابق، یعنی اجرت پر دودھ پلوانا۔ اور پھر اگر اجرت پر دودھ پلوانا بچے کو جائز ہے، اور پلانے والی ماں جو ہے، یعنی جو پلائے گی وہ اس کی ظاہر ہے رضائی ماں بن جائے گی، اور پھر اگر اس کو اپنی صحت کا نقصان ہو یا روزے آ جاتے ہیں بیچ میں، تو پھر اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو وہ بیمار ہوتی ہے خود بچے کو، خواہ وہ اجرت پر پلا رہی ہے، تو پھر روزہ کا قضا کرنا اس کے لیے بھی ہے۔ جیسے حقیقی ماں جو ہے وہ جب دودھ پلا رہی ہو بچے کو تو وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ پھر آئندہ جو ہے وہ روزے رکھ سکتی ہے۔ اسی طرح رضائی ماں کے لیے بھی اگر وہ دودھ پلا رہی ہے کسی بچے کو اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو پھر وہ دوبارہ کسی اور موسم میں جو ہے وہ روزے رکھ سکتی ہے۔ تو جو دودھ پلانے والی ماں ہوتی ہے اس کی گواہی بھی جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے، جیسے کہ عقبہ بن حارث نے ام یحییٰ سے نکاح کیا، ان دونوں کے پاس ایک سیاہ فام عورت آئی اور اس نے کہا میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا۔ جب یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ دَعَانْ کا، کس طرح تو انکار کرتا ہے جبکہ دودھ پلانے والی عورت جو ہے وہ شہادت دے چکی ہے، یعنی اس نے ان دونوں بچوں کو دودھ پلایا تھا اور ان دونوں کی شادی ہو گئی آپس میں. تو وہ عورت جس نے اس نے دودھ پلایا تھا وہ آئی تو اس نے دیکھا کہ ان دونوں کا نکاح ہوا، حالانکہ اس دونوں کو اس نے دودھ پلایا تھا. تو عورت کی گواہی بھی بہت معتبر ہوگی. تو یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. یہ بھی خیال کرنا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا دودھ پیا ہوا ہے تو جس کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی جانچ پڑتال کر لینی چاہیے، کہیں اس نے بھی تو اس عورت کا دودھ نہیں پیا. اگر وہ اس طرح کوئی معاملہ نکل آئے تو پھر ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا، ان کا نکاح ختم کر دیا جائے گا. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہے. والذین، اور وہ لوگ یتوفون منکم، جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویاں، ازواجا یتربصن بانفسہن، انتظار کریں وہ اپنے نفسوں میں، 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن. اب یہاں پر بیوہ کی عدت کا ذکر جو ہے وہ آ رہا ہے کہ بیوہ جو ہے وہ عدت کتنی پوری کرے. تو اب اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ حاملہ ہو تو وہ اس کے لیے کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسے رابطے انسان کے ساتھ جو ہیں وہ اسلام میں رابطے جو ہیں، یہ سارے ضابطے اور رابطے جو ہیں وہ ہمارے لیے مقرر کیے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ احسن طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارے، اور جاہلیت کے رسم و رواج جو ہیں وہ سارے ختم کر دیے ہیں. اور کیونکہ جاہلیت میں جو بیوہ ہوتی تھی جب اس کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو اس کے لیے بہت ہی خطرناک قسم کی عدت ہوتی تھی، وہ 1 سال تک ہوتی تھی. اور رواج یہ ہوتا تھا کہ بیوہ کو پرانے گھر میں بری حالت میں جو تھے وہ لوگ بٹھا دیتے. 1 سال تک نہ تو وہ اچھا لباس پہن سکتی تھی، نہ خوشبو استعمال کر سکتی تھی، اور پھر تنگ و تاریک جھونپڑے میں وہ جا بیٹھتی، برے سے برا لباس پہنتی، نہ خوشبو لگاتی اور نہ کوئی دوسری آرائش و زیبائش کرتی، حتیٰ کہ پورا سال اسی طرح گزار دیتی. سال گزرنے کے بعد اس کے پاس کوئی جانور، گدھا یا بکری یا کوئی پرندہ لاتے جسے وہ اپنے ہاتھ سے چھوتی تو بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ اس کے چھونے سے جانور کی موت واقع نہ ہو، یعنی اتنی وہ گندی اور اتنے جراثیم اس پہ لگ جاتے تھے کہ جس کو ہاتھ لگاتی تھی وہ جانور ہی مر جاتا تھا. اور اس کے بعد اسے اونٹ کی مینگنی دی جاتی تھی جسے وہ پھینکتی تھی، اس کے بعد وہ خوشبو لگا سکتی تھی. تو یعنی یہ ایک رسم تھی. یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کو ایسے نہیں سمجھیے گا، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اس طرح وہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ کرتے تھے. تو اسلام نے کتنا پیارا مذہب دیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے. الحمدللہ ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنی عورت کے لیے جو ہے وہ سہولتیں جو ہیں وہ دے دیں. اور بیوہ جو ہے وہ کتنی عدت گزارے، 4 مہینے 10 دن تک. اس کے لیے کچھ پابندیاں جو ہیں وہ شریعت نے عائد کی ہیں جس کے بارے میں آپ کو مینشن کرتی چلتی ہوں. یعنی 4 مہینے 10 دن حاملہ ہونے کی صورت میں وضع حمل کے بعد اس کو دوبارہ اپنا گھر بسانے کی اجازت کے ساتھ ساتھ ان معمولی پابندیوں کا جو ہے وہ پابند ہونا پڑے گا. ایک تو وہ بناؤ سنگھار نہیں کرے گی، بڑے اچھے کپڑے جو ہے وہ نہیں پہنے گی، اور معمول سے مطابق جو ہے وہ گھر سے نہیں نکلے گی. تو بیوہ عورت جو ہے وہ 2 حال سے خالی نہیں ہوتی، یا تو وہ حاملہ ہوگی یا غیر حاملہ ہوگی. اگر حمل کی صورت ہے، اگر بچہ خامد کی پیدائش کے چند لمحے بعد ہی پیدا ہو گیا ہے تو اس کی عدت ساتھ ہی ختم ہو جائے گی. دیکھیں اللہ رب العزت کے قانون، سبحان اللہ. جیسے کہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے. اور پھر یعنی جب بھی اگر ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ پہلا دن ہی ہو حمل کا تو پھر 9 مہینے تک وہ عدت جو ہے وہ گزارے گی اور اس کے بعد اس کی عدت پوری ہوگی. اور اگر دوسرے مہینے ہی بچہ پیدا ہو جائے تو پھر جب بھی وضع حمل ہو جائے اس وقت تک پھر اس کی عدت جو ہے وہ قائم ہوگی اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی. اور جو غیر حاملہ ہے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اب بوڑھی عورتیں اب یہ کیا عدت گزاریں گی، اب تو یہ بہت بوڑھی ہو گئی ہیں. نہیں، اللہ کے قانون بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے، سب کے لیے ہیں. یہ نہیں کہنا کہ کوئی بوڑھی ہو گئی ہے یا کوئی جوان ہے تو یہ اب کیا کرے عدت میں رہ کر. نہیں، اللہ کے حکموں کو سب کو ہی پورا کرنا ہے. تو
اب جو غیر حاملہ ہے اس کی عدت اللہ رب العزت یہاں بتا رہے ہیں یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرا، یعنی 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت گزارے. جیسے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کسی مومنہ کے لیے لائق نہیں کہ 3 دن سے زائد کسی میت پر افسوس کرے. یعنی عام لوگ جو ہیں وہ 3 دن سے زائد افسوس نہیں کر سکتے کسی بھی میت پر، خواہ ماں فوت ہو یا باپ فوت ہو، بھائی فوت ہو، سوائے عورت کے جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو. اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے. 4 مہینے 10 دن ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے معاشرے میں 40ویں اور 10ویں اور یہ سارے ہی بدعات میں آتے ہیں، ان میں کوئی بھی جو ہے وہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. 3 دن کا افسوس ہے. ہاں اگر جس کا خامد ہے وہ جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن تک جو ہے وہ عدت کرے گی. اب وہ عورت جو کہ شادی ہو کر آئی ابھی اور اسی رات اس کا خامد جو ہے وہ فوت ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت بھی نہیں کی، اب اس کی عدت کا کیا ہوگا؟ جیسے کہ عبداللہ بن مسعود اس عورت کے بارے میں عبداللہ بن مسعود سے جو تھا اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جس کا خامد جمع کرنے سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کا حق مہر بھی نہیں مقرر. تو آپ نے فرمایا اس عورت کا حق مہر اس خاندان کی عورتوں کے مثل ہوگا کیونکہ رخصتی ہو چکی ہے اور نہ ہی زیادتی کی جائے گی اور وہ عدت بھی گزارے گی، یعنی وہ بھی 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی اور خامد کی میراث کی بھی حقدار ہوگی. ماکل بن سنان اشجعی کھڑے ہو کر کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برو بنت واشق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہی فیصلہ کیا تھا کیونکہ وہ آئی اور اسی رات ان کا خامد جو تھا وہ دخول سے پہلے ہی فوت ہو گیا. تو اب وہ کیا کرے کہ وہ بھی عدت گزارے گی اور اس کا حق مہر جو ہے وہ عام عورتوں کی طرح ہوگا اور پھر وہ اپنے خامد کی میراث کی بھی یعنی 8واں حصہ اس کو بھی ملے گا. اور بیوہ کی عدت اور اس کے لیے ممنوع امور جو ہیں وہ کون کون سی ہیں اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ شوخ رنگ کے کپڑے نہیں پہن سکتی، سرما نہیں لگا سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی، لیکن حیض کا غسل فارغ ہونے کے بعد کچھ تھوڑی سی خوشبو جو ہے بقدر ضرورت وہ استعمال کر سکتی ہے تاکہ اس کی سمیل گندی جو ہے وہ ختم ہو جائے. مہندی نہ لگائے، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے اور اگر بوجہ مجبوری گھر سے نکلنا پڑے تو رات جو ہے وہ باہر نہ گزارے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عورت جو ہے بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے خامد فوت ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے میکے میں عدت آ کر گزارتی ہیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. بیوہ جس گھر میں اس کا خامد رہتا تھا اور جس گھر میں وہ رہتی تھی وہیں وہ فوت ہوا ہے تو وہ اپنی عدت جو ہے وہ وہیں پر ہی گزارے گی. جیسے کہ ایک عورت جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے عرض کی کہ کیا میں اپنی عدت جو ہے وہ میکے میں گزار سکتی ہوں؟ آپ نے پہلے تو اسے اجازت دے دی لیکن جب وہ واپس جانے لگی تو آپ نے فرمایا تو اپنی عدت اس گھر میں گزار جہاں تو خامد کے ساتھ رہتی تھی. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا خامد جیسے ابھی شادی ہوئی ہے تھوڑے ہی عرصے بعد فوت ہو گیا، کوئی بچے نہیں ہیں تو والدین جو ہیں وہ پھر اسی وقت ہی اپنی بیٹی کو جو ہے وہ لے جاتے ہیں کہ بس اب اس کا تعلق جو ہے اس گھر سے ختم ہو گیا ہے. نہیں، وہ اپنی عدت جو ہے وہ اس گھر میں گزارے گی، اس کے بعد پھر وہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہوگا. یہ نہیں کہ عدت وہاں گزارے میکے میں اور رہتی وہ خامد کے ساتھ تھی تو نہیں. اور پھر جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنی عدت مکمل صحیح طور پر گزارے. تو اس میں اللہ رب العزت کی بہت ساری حکمتیں ہیں 4 مہینے 10 دن میں، کیونکہ عورت جو ہے وہ اتنی پریشان ہو جاتی ہے، اتنا اس کا دماغی توازن جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ خراب ہونے لگتا ہے. ظاہر ہے کتنا بڑا صدمہ ہے کہ ایک عورت کا خامد جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کو ہیل ہونے میں ہی جو ہے وہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات اتنی مہربان ہے. اسی طرح خواہ کوئی جوان ہے، بوڑھی ہے، جس طرح بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 10 قدم اگر وہ جنازے کے ساتھ چل لیتی ہے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ سارے من گھڑت مسئلے ہیں جو کہ اپنی طرف سے گھڑے گئے ہیں. یہاں پر اگر کوئی تخصیص ہوتی تو قرآن میں اللہ رب العزت پہلے بیان کر دیتے کہ جو بوڑھی ہو گئی ہیں، جبکہ اللہ نے ہر چیز بیان کر دی ہے تو یہ بھی بیان ہو جاتا. نہیں، بیوہ بوڑھی ہے، جوان ہے، جس بھی عمر میں ہے، اگر چھوٹی بچی ہے ابھی گھر میں ہی آئی ہے تو اس کے لیے بھی عدت کا وہی حکم ہے جیسے کہ میں نے ابھی حدیث پڑھ کے آپ لوگوں کو سنائی. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور اب ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ عورت کی عدت کس دن سے شروع ہوگی؟ اس دن سے جس دن اس کا خامد کی وفات ہوئی ہے، چاہے وہ 10 دن کے بعد اس کا جنازہ ہو، چاہے اس کا جنازہ 20 دن کے بعد ہو.
جیسے ہی عورت کو اطلاع ملتی ہے اسی وقت سے اس کی عدت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ باہر کے ملکوں میں فوت ہو جاتے ہیں، جب وہ پاکستان پہنچتے ہیں تو 10 دن گزر چکے ہوتے ہیں۔ نہیں، جس دن اس کا خامد فوت ہوا اور اس کو پتہ چل گیا اس دن سے۔ ہاں اگر اس کا خامد کسی اس سے علیحدہ تھا اور وہ دور رہتا تھا، پتہ نہیں چلا، 6 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا خامد جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، پھر جس دن اس کو پتہ چلا ہے 6 مہینے سے، اسی دن سے پھر اس کی عدت جو ہے وہ شروع ہوگی۔ یہ بڑے اہم مسئلے ہیں، یاد رکھنے والے ہیں، ان کو آپ اپنی کاپیوں میں لکھیں اور نوٹ کریں، اور بار بار جو ہے وہ ریکارڈنگ کو سنا کریں، تاکہ جو مسئلے آپ کو نہیں آتے وہ آپ کو یاد ہو جائیں، آپ بھی آگے دین کو پھیلانے والے بنیں، کیونکہ اب سن کے آگے پھیلانا جو ہے وہ آپ کا فرض ہے۔ باقی آپ جو ہے وہ ریکارڈنگ دوسروں میں بھی شیئر کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے گا، اور دین کی بات جہاں تک کوشش کیا کریں کہ پہنچنی چاہیے وہاں تک پہنچے جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے۔ دیکھیں ہمارے ایک کلک کرنے سے ہمیں اتنا اجر ملتا ہے، جو جتنا سنے گا وہ سارا اجر جو ہے وہ آپ کے کھاتے میں آ جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم اس کو پھر زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں۔ اگر ہم اپنی زبان سے نہیں کسی کو دین کی دعوت دے سکتے تو کم از کم اپنی کلاس کی ریکارڈنگ تو آگے بھیج سکتے ہیں نا۔ تو یہ بھی اگر ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے لیے کیا صدقہ جاریہ جو ہے وہ بنا کر جائیں گے؟ اپنی ساری یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سوچنی چاہیے۔ اب جتنے مسائل ہیں کوئی اور سنے گا، وہ کوئی دھیان میں رکھ لے گا تو اس کا اجر آپ بھیجنے والوں کو جو ہے وہ ملے گا، سننے والوں کو ڈبل ملے گا۔ تو لہٰذا آپ لوگ جو ہیں، جو سسٹرز اپنا لیسن نہیں بھیجتی بلکہ بھیجنا تو سب کو چاہیے، اب میں کسی پہ سختی نہیں کرتی، جو بھیجتی ہیں الحمدللہ وہ بڑی باقاعدگی سے بھیجتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے، اور وہ محنت کرتی ہیں، یاد کرتی ہیں، پھر یاد کر کے اپنا لیسن جو ہے وہ سناتی ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے مجھے کہ وہ اپنا لیسن بھیجتی ہیں، اور پھر الحمدللہ میں سن کے ان کی غلطیاں جو ہے وہ مینشن کر کے ان کو بھیجتی ہوں، اور وہ پھر اس سے ان کو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنا سبق یاد نہیں کرتی، جو عورتیں جو صرف سننے والی ہیں، ایز اے لسنر ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ سے اتنی محنت نہیں ہوتی تو اس کا حساب کتاب آپ کو اللہ کو خود دینا ہوگا۔ اب میرے ذمہ یہ چیز نہیں رہی، جو مجھے بھیجتی ہیں میں ان کے سبق پابندی کے ساتھ سن کر الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے وہ بھیجتی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے میں سن کے ان کو بتا دیتی ہوں۔ تو جو ایز اے لسنر ہیں ان کو کم از کم اس کو دوبارہ سننا چاہیے، اور جو یاد کرتی ہیں ان کو بھی یہ دوبارہ سن کے جو ہے وہ یاد کریں تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے یاد کر پائیں گی، ان کے ذہن میں یہ تفسیر جو ہے وہ بار بار رہ جائے گی، اور جب وہ قرآن پڑھیں گی، جب آپ تلاوت کریں گے تو وہ یہ تفسیر جو ہے وہ آپ کے ذہنوں میں ضرور گھومے گی، اور اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ آپ کے ذہنوں میں گھومے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا جہاں بھی قرآن پڑھا جائے گا اس کا معنی یہ ہے، تو تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو اس کا۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ سارے کام کریں گی۔ انشاءاللہ ہماری آخری آیت رہ گئی، اس کے ساتھ ہی ہم مکمل کرتے ہیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب پہنچ جائیں وہ اپنی عدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر نہیں ہے گناہ تم پر، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، کہ وہ جو کچھ بھی کریں اپنے نفسوں میں، بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد عورت اگر نیا نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے۔ اب اس کا نفس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے، اب اس کی پابندیاں جو ہیں، شریعت کی پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، اور وہ اپنے جو ہے نفس کی خود مالک ہے، اگر چاہتی ہے تو اپنی نئی شادی کر سکتی ہے، اور اگر نہیں چاہتی تو تب بھی اس پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، یہ کہ وہ کریں اپنے نفسوں میں دستور کے مطابق، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق پھر اپنی شادی کر لیں، یا اپنے بچوں کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتی ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی ان کے لیے کوئی آر والی بات نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں جو عورت بیوہ ہوتی ہے، اس کے بچے ہوں، اگر وہ شادی کر لے تو آر سمجھتے ہیں کہ چلو یہ بچوں کے سہارے پہ بیٹھی رہتی۔ نہیں، اگر اس کا نفس اتنی اجازت نہیں دیتا کہ وہ بالکل اکیلا تنہائی میں رہے تو اس کے لیے آگے شادی کرنا بھی جائز ہے۔ اگر اس کا نفس کنٹرول میں ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کنٹرول میں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ شادی کر لے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے، اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ لہٰذا انسان کو ہر وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میرے ہر معاملے کو میرا رب جو ہے وہ
دیکھ رہا ہے میری نیت کو، میرے ارادے کو، میرے فعل کو، ہر کام کو اللہ رب العزت جو ہیں وہ جان رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ جتنی بھی بہنیں آئی ہیں سب کی پریشانیوں کو دور کر دے اللہ، سب کی بیماریوں کو اللہ راحتوں میں چینج کر دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اللہ، جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرما اللہ، میرے والدین کے درجات کو بلند فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کے لیے قرآن کا پڑھنا پڑھانا آسان کر دے اللہ، ہمیں اس کا دائی اور سپاہی بنا دے اللہ، ہماری اولادوں کو بھی قرآن کا دائی بنا۔ جتنی بھی بہنیں میری اس کلاس میں ہیں اللہ سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے یا اللہ، جو بہنیں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کی اولادوں کے لیے نیک رشتے نصیب فرما دے اللہ، سب کے بچوں کے نیک مقدر کر دے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ ہم سب کے گناہوں پر پردہ پوشی فرما اللہ، ہم سب کے گھروں میں خیر و برکات کا نزول فرما اللہ، ہم سب کے بچوں کو نمازی اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔